ایک جاب ہولڈر لڑکی کی کہانی، اسی کی زبانی۔ اللہ کے واسطے اگر چند پیسے کما رہے ہیں تو اس پر غرور نہ کریں، غرور میں آ کر گھر برباد نہ کریں۔ میری اس تحریر کا مقصد صرف اتنا ہے، جو غلطیاں غرور و تکبر میں مجھ سے ہوئی ہیں وہ آپ نہ کریں۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں، ایک بات سچ پر مبنی ہے۔ میں ایک جاب ہولڈر لڑکی ہوں، الحمدللہ گریڈ 18 کی ملازم ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور بدقسمتی سے 2 بچوں کی ماں اور کھلا ہفتہ ہوں۔ عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں آ کر فیصلے کر لیتی ہے جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ 37 سال میری عمر ہے۔ 28 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی۔ میری شادی اپنی فیملی میں ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی ایک گورنمنٹ جاب ہولڈر تھے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں وہ جاب کرتے تھے۔ گریڈ 15 میں میری پہلی اولاد بیٹا تھا۔ بیٹے کی پیدائش تک ہم جوائنٹ فیملی میں رہے اور اچھا وقت گزارا۔ اب میں ویسے جھوٹ کیوں بولوں کہ جوائنٹ فیملی میں مجھے کوئی مسئلہ تھا یا کبھی ہوا۔ بہت اچھے تھے وہ، مگر مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہم اپنا گھر بناتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی سیلری اتنی تو ہے کہ ہم 1 سال میں اپنا گھر بنا ہی لیں گے، اور گاڑی بیچنی پڑی تو بیچ کر پہلے گھر بناتے ہیں پھر گاڑی لے لیں گے۔ وہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ میرے پاس جو پیسے تھے میں نے پلاٹ لے لیا، اور ایسے ہی ہم نے 1 سال کے اندر دونوں نے مل کر اپنا گھر بنا لیا۔ میری سیلری میرے ہسبینڈ سے زیادہ تھی۔ گھر بن گیا، ہم الگ ہو گئے۔ الگ ہونے کے بعد گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، مگر سچ بولوں تو مجھے اپنی نوکری پر بڑا غرور تھا، اور میں اپنی نوکری کو ہی سب کچھ سمجھتی تھی، جو کہ میری لائف کی سب سے بڑی بیوقوفی تھی، جو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر میری بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور یہاں ایک بات یاد رکھنا، عورت کی اصل دشمن ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنی ایک عورت کو عورت پہنچاتی ہے۔ گھر جو ہم نے بنانا تھا اس میں زیادہ پیسے میرے لگے تھے، اور وہی غرور و تکبر۔ گھر میں کوئی بھی بات ہوتی تو میں بات بات پر یہی تانا دیتی کہ گھر میں میرے پیسے زیادہ ہیں، تمہارا کیا ہے؟ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی میری کزن، جس کا آنا جانا زیادہ تھا، ورگلانا شروع کر دیا کہ تم اس سے زیادہ سیلری لیتی ہو، وہ کم لیتا ہے۔ ایسے ہی کہانیاں اس نے شروع کر دی۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کرتی رہی۔ اس قدر اس نے زہر گھولا، میں اپنے بچوں تک کو بھول گئی۔ یہ بھی بھول گئی کہ میرے تو 2 بچے بھی ہیں۔ لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے۔ ہم نے گاڑی لی تھی، اس میں بھی میرے پیسے زیادہ تھے۔ بدقسمتی سے میری کہ میں نے اپنے خاوند کو ایک دن کہہ دیا کہ یا تو آپ مجھے گاڑی کے پیسے واپس کریں یا پھر آج کے بعد آپ گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بات میرے لیے تو معمولی تھی، مگر ان کے لیے تو نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ میرے اندر زہر اتنا کھول دیا گیا تھا کہ انہوں نے گاڑی بیچ دی اور میرے پیسے مجھے دے دیے۔ میرے جو خاوند تھے ان کے بڑے بھائی کینیڈا میں ہوتے تھے۔ وہ گھر آئے 3 ماہ رہے اور واپس جاتے انہوں نے گاڑی اپنے بھائی کو دے دی۔ وہ کافی مہنگی گاڑی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوئی، تو میں نے ایک دن مطالبہ کر دیا کہ گھر میں میرے جو پیسے لگے ہوئے ہیں مجھے واپس کرو۔ اور یہاں پر ایک اٹل حقیقت وہ یہ ہے کہ سب کچھ میں اس لیے واپس لے رہی تھی کہ میں اپنے اس کزن کی باتوں میں آ کر خلا کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، مگر جو ایسے کسی کا گھر برباد کرتا ہے خدا اسے بھی کبھی خوش رہنے نہیں دیتا۔ خوش وہ بھی آج نہیں ہے۔ انہوں نے وہ گاڑی بیچ دی اور مجھے میرے پیسے واپس کر دیے۔ باقی جو پیسے بچے تھے انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر دیا۔ ایک ہوٹل اوپن کیا تھا۔ آج ان کے پاس اپنے ذاتی 3 ہوٹل ہیں
और मैं गुरूर और तकब्बुर में डूबी हुई औरत नफ्सियाती मरीज बन चुकी हूँ। जब वो पैसे मुझे मिल गए, मैंने तलाक का मुतालबा कर दिया। उन्होंने और मेरे घर वालों ने मुझे तब बहुत समझाया, मगर मेरी अकल पर पर्दा पड़ चुका था। नहीं समझी, क्योंकि मेरी जो कज़न है, अब यहाँ अगर मज़ीद सच लिखूँ तो मुझसे होने वाली गलतियाँ मुझे खुद एक औरत ज़ात की तौहीन लगती हैं। बहरहाल मैं अपने कज़न की बातों में आ गई। उसका जो देवर था, उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी, उसकी एक बेटी भी थी और वो आर्मी में मेजर था। मैं भी ज़्यादा की लालच में और बड़े ओहदों की लालच में उसकी बातों में आ गई और तलाक ले ली। और मेरी ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती, तलाक मुझे उन्होंने एक शर्त रख कर दी थी कि मैं बच्चे तुम्हें नहीं दूंगा। मैंने उस शर्त को कबूल किया और तलाक ले ली।